حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ذکر مبارک پیش کرتا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ تعالی حق سچ کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے داماد ہیں، اور حضور علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا آپ بھی ہیں۔ حضرت خدیجہ، حضرت صدیق اکبر اور حضرت علی یہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیے، اور سرکار کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام بھی لائے، اور دوسری ان کی اور خصوصیت یہ ہے کہ ان کو بچپن میں ہی نبی کریم علیہ السلام کی قربت میسر آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے چچا ابو طالب کا کنبہ بڑا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے چچا سے مانگ لیا، اپنی گود میں اٹھا لیا۔ تو یوں حضرت علی بچپن ہی سے نبی کریم علیہ السلام کی تربیت میں، حضور کی آغوش میں پروان چڑھنے لگے۔ مدینہ شریف ہجرت کے بعد صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے حضور علیہ السلام کی صاحبزادی محترمہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ مانگا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے کسی کو ہاں نہیں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور دیگر چند نبی پاک کے صحابہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ سب نے رشتہ مانگا ہے، سرکار نے کسی کو ہاں نہیں کی، حضرت علی نے نہیں مانگا، شاید حضور نے ان کے لیے یہ رشتہ بچا کے رکھا ہو۔ تو چلو حضرت علی سے بات کرتے ہیں۔ حضرت علی کھیتوں میں کہیں مزدوری کر رہے تھے، ان کے پاس آئے، ملے جلے، بیٹھے، بات چیت ہوئی۔ حضرت علی سے کہا کہ آپ نے رشتہ نہیں مانگا حضور سے، حضور کی صاحبزادی کا، تو آپ مانگو۔ حضرت علی نے کہا بھائیو دل تو کرتا ہے مانگو رشتہ، لیکن میں کیا کروں، میرے پاس مال اور اسباب نہیں ہے، غریب آدمی ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے، حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر نے، انہوں نے کہا اے علی فکر نہ کرو، رشتہ مانگنا تمہارا کام ہے، جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ خرچہ کرنا ہمارا کام ہے، آپ رشتہ مانگو۔ شام کو حضرت علی نے رشتہ مانگا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نبی پاک نے فرمایا اے علی، مجھے بھی اللہ نے جبریل کے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا نکاح علی مرتضیٰ شیر خدا سے کر دے۔ تو یوں حضرت علی نبی کریم علیہ السلام کے داماد بھی بن گئے۔ پھر مدینہ شریف میں نبی کریم علیہ السلام نے میثاق قائم فرمایا تھا، سب کو بھائی بھائی بنایا تھا۔ تو وہاں پر ایک مہاجر ایک انصاری کھڑے ہوتے اور ان کو بھائی بنا دیتے، سب کو بھائی بھائی بنا دیا، حضرت علی رہ گئے۔ آگے حضور کی بارگاہ میں آخیت بین الناس وترکتنی، آقا سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، مجھے چھوڑ دیا ہے، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی بھائی ہے ہی نہیں،
مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا آپ نے؟ ویسے تو آپ کے سگے بھائی تھے نا، لیکن جو حضور بنا رہے تھے، میرا کسی کو بھائی نہیں بنایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے علی لما ترانی ترکتک لنفسی، اے علی تو یہ کیوں دیکھتا ہے کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے؟ یہ دیکھو نا، میں مصطفیٰ نے تمہیں اپنے لیے چھوڑا ہے۔ کس کے لیے چھوڑا ہے؟ اپنے لیے چھوڑا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علی انت اخی وانا اخوک، فرمایا اے علی تو میرا بھائی ہے، میں تیرا بھائی ہوں۔ تو میرا بھائی، میں تیرا بھائی ہوں۔ پھر فرمایا اے علی اگر تمہیں کوئی تانا دے کہ سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، تمہارا کوئی بھائی نہیں بنایا، تو پریشان نہیں ہونا، تو نے آگے سے کہہ دینا ہے، فَقُلْ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَأَخُو رَسُولِ، اوے میرے بارے میں بات کرنے والوں سن لو، میں علی اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے محبوب کا بھائی ہوں۔ فرمایا یہ کہہ دینا۔ آگے سرکار نے فرمایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے علی لا یدعیہا احد بعد الا کذاب، اے علی تیرے علاوہ جو بندہ میں رسول کو اپنا بھائی کہے گا وہ کذاب ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ کئی لوگوں کو ہم جھوٹا کہتے ہیں، وجوہات تو ڈھیر ساری ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ ایک یہ، دوسرا پھر نبی پاک علیہ السلام کا ادب زیادہ نہ کرو، بس اتنا کرو جتنے بڑا بھائی کا ادب کرتے ہو۔ بھائی یہ لڑائی والی باتیں ہیں، ان باتوں کو دفع کرو۔ اگر غلام کے لیے آقا کو بھائی کہنے کی گنجائش ہوتی تو سرکار منع نہ فرماتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے علی لا یدعیہا احد بعد الا کذاب، اے علی تیرے علاوہ جو بندہ میں رسول کو اپنا بھائی کہے گا وہ کذاب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کذاب ہوگا۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں لو بریلویوں کو قرآن کا پتہ ہی نہیں اس لیے ایسی بات کر رہے ہیں۔ اچھا بھائی قرآن میں کیا ہے؟ کہتے ہیں جی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، نبی کریم علیہ السلام بھی مومن ہیں، ہم بھی مومن، حضور بھی مومن، اور قرآن نے کہہ دیا انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے کے سارے بھائی بھائی ہیں۔ کہتے ہیں پھر دیکھو نا، حضور مومن ہے، ہم بھی مومن ہیں، قرآن کہتا ہے مومن آپس میں کیا ہیں؟ بولیے کیا ہیں؟ بھائی بھائی۔ میں نے کہا چلو پھر نانی اب بدل، نانی اب ذرا پیچھے نہیں ہٹنا، اب مجھ سے قرآن سنتا جا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے کے سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ میں نے کہا تو مومن، تیری بیوی رشتہ بتا کون سا؟ تو مومن ہے، تیرا ابا مومن، تیرا دادا مومن، تیرا پردادا مومن، تیرے نان کے داد کے سارے مومن ہیں۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ابے کو بھائی کہے گا، حالانکہ قرآن نے مومن کہہ دیا نا، مومن بھائی بھائی ہیں۔ اور جس طرح تو قرآن کی آیت کے ہوتے ہوئے ابے کو بھائی کہنے کی جرت نہیں کرتا،
بے شک دین کے اعتبار سے سب بھائی ہیں، لیکن تو زبان پہ نہیں لاتا، اپنے ابے کو بھائی نہیں کہتا، دادے پردادے کو استادوں کو بھائی نہیں کہتا، تو پھر یاد رکھ دنیا کے سارے رشتے، باپ ہو، ماں ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، دادا ہو، چاچا ہو، تایا ہو، نانا ہو، سارے رشتے ایک طرف ہیں، آمنہ کے لال کا رشتہ ایک طرف ہے۔ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا نبی ہے اس اونچے سے اونچا۔ بھائی وہ جو قرآن نے کہا ہے نا وہ ٹھیک کہا ہے، وہ ہے دین کے اعتبار سے، جو میرا دین وہی میرے ابا جان کا دین، جو آپ کا دین وہی آپ کے باپ دادا کا دین، جو ہمارا دین وہی نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا دین، جو صحابہ کا دین، جو ہمارا دین وہی اللہ کے محبوب علیہ السلام کا دین ہے۔ دین سب کا کیا ہے؟ ایک ہے نا، تو اس اعتبار سے کیا ہے؟ اخوت ہے کہ سب کا دین کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو بھائی اس اعتبار سے قرآن نے کہا ہے، اور تو کہہ دے جی نبی پاک علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں، تو ابے کی باری نظر نہیں آتا بھی قرآن میں کیا آیا پڑا ہے؟ ذرا ابے کو بھی کہنا بھائی، توجہ ہے؟ کچھ کو زیادہ ہی سپیڈ چڑھی ہوتی، کہتے ہیں نہیں تم تو عقلی باتیں کر رہے ہو، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اچھا ذرا پھر سن، مجھ سے بھی قرآن سن لے ایک اور جگہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن۔ کیا الفاظ ہیں؟ اللہ مالک ہے، اللہ القدوس ہے، اللہ المؤمن ہے، میں بھی مومن، تو بھی مومن، اللہ بھی مومن۔ اب کیا کہے گا؟ اب تو کہے گا بھی اللہ بھی ہمارا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ بھائی ٹھیک ہے، دین کے اعتبار سے سب کا دین کیا ہے؟ ایک ہے، سب کی بولی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس طرح تو ادھر کہنے کی جرت نہیں کرتا نا، تو ادھر بھی حیا کر، یہ تیرے ابے کی بارگاہ نہیں، یہ میرے مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ ہے۔ یہاں پر تو ادب کر ونجیں دے محمد دے در تے، ادب کر ونجیں دے محمد دے در تے، گناہ معاف تھیندے محمد۔ توجہ ہے جی؟ کہیے سبحان اللہ۔ بھائی یہ سرکار کو اپنا بھائی کہنا بالکل غلط ہے، یہ دروازہ اللہ کے محبوب نے بند کر دیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی لا یدعیہا احد بعد الا کذاب، اے علی تیرے علاوہ جو بندہ میں رسول کو اپنا بھائی کہے گا وہ کذاب ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ اب آگے حضرت علی کی شان سبحان اللہ۔ ایک واقعہ بڑا پیارا ہے، اگلے دن میں نے علی شیروان بھی سنایا ہے، آپ کو پھر سنا دیتا ہوں۔ حسنین کریمین بیمار ہوئے تو منت مانی کہ ہم روزہ رکھیں گے۔ میں اختصار کر دیتا ہوں، روزے رکھیں گے 3، اللہ صحت دے۔ اللہ نے صحت عطا فرما دی، روزے رکھ لیے، روزہ رکھ لیا۔ اب افطاری کرنے کے لیے سامان چاہیے ہوتا ہے نا، تو حضرت علی مزدوری کے لیے گئے، سارا دن مزدوری کی، شام کو آ کر بیٹھے،
تو ایک سائل آ گیا دروازے پر، اے نبی کی اہل بیت کچھ دو مجھے کھانے کے لیے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی لخت جگر دختر نیک اختر حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے کہا اے علی سارا کچھ اٹھاؤ اور اس فقیر کو دے دو۔ دے دیا، پانی کے ساتھ روزہ کھول لیا، اگلے دن آیا پھر روزہ رکھ لیا، سارا دن مزدوری کی، کما کے لائے، افطار کا وقت ہوا پھر فقیر آ گیا، سارا کچھ لے کے چلا گیا۔ تیسرا دن آیا پھر فقیر آیا، سارا کچھ لے کر چلا گیا۔ ان کا یہ اللہ کی راہ میں دینا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے ان کی شان میں قرآن اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ وہ جو اپنی منتیں اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کے پیار میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، اور اعلان کرتے ہیں ہم نے کھانا کسی کو اور کو راضی کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں کھلایا، بلکہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے یہ کھانا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلایا ہے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تم سے کوئی جزا نہیں مانگتے، کوئی شکریہ نہیں مانگتے، شکریہ کے بھی طالب نہیں ہے، جزا کے بھی طالب، اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ آگے بھی ان کی شان میں آیتیں ہیں، میں آگے چلتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کی کیا ہی کہنے، نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اپنا بھائی بھی فرمایا، اور حضور جنگ تبوک کے لیے تشریف لے جانے لگے نا تو سرکار نے فرمایا اے علی تم مدینہ شریف میں رکو گے، ہم جنگ پہ جائیں گے۔ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں تو لڑنے والا مجاہد ہوں، تو آپ مجھے مدینہ شریف میں بچوں کے درمیان اور عورتوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آقا میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ تھوڑی سی آواز ارشاد فرما لیں۔ اللہ یا رسول اللہ۔ حضرت زندہ حضرت علی کا ذکر ہو رہا ہے اور اتنے ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہو، اور گج بج کے بولو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، کچھ بولا کرو، کچھ اللہ کے نام کے، رسول اللہ کے نام کے، اللہ کے پیاروں کے نعرے لگایا کرو۔ میں آپ زندہ باد، میں آپ نعرے لگا رہا ہوں، آپ تو چپ بیٹھے ہوئے، توجہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا اے علی فکر کیوں کرتے ہو، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کے لیے کون تھے؟ حضرت ہارون۔ پھر فرمایا یاد رکھنا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو سرکار نے یہاں پر تبوک کے موقع پر حضرت علی کو اپنا جانشین بنا کر عارضی طور پر کہ حضور کے آنے تک مدینہ شریف کا نظام وہ دیکھیں گے، حضور نے مقرر فرمایا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے
حج جس سال فرمایا اس سے پچھلے سال والا جب حج کا موقع تھا تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو حج کا امیر مقرر کیا۔ سبحان اللہ۔ کس کو؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کو۔ جب وہ امیر بن کر چلے گئے، اللہ نے سورہ توبہ کی آیتیں نازل فرمائیں سبحان اللہ۔ جن میں مشرکوں سے بائیکاٹ کا اللہ نے حکم فرمایا تھا۔ اس سال تو مشرک مکے آ گئے ہیں، چلو آ گئے ہیں، آئندہ خبردار یہ کبھی مشرک مکے کے قریب نہ آئے۔ حدود حرم میں کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا ہے، میں مصطفیٰ نے مدینے کو حرم بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو شرعاً قرآن اور حدیث کی روشنی میں شریعت یہی مسئلہ ہے کہ کوئی غیر مسلم نہ مدینہ شریف کی حدود میں داخل ہو سکتا ہے نہ مکہ مکرمہ کی حدود حرم میں داخل ہو سکتا ہے۔ اگر آج کوئی یہودی یا عیسائی یا ہندو یا سکھ یا انگریز حدود حرم میں داخل ہو رہے ہیں تو وہ قرآن کے بالکل خلاف ہو رہا ہے۔ یہ ان سعودی نوابوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، وگرنہ قرآن و حدیث کے اندر اس کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا۔ اوے مشرکو، اوے بے ایمانو، اس سال تو چلو آ گئے ہو، آئندہ کے بعد کبھی بھی تم نے حدود حرم آنا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ حدود حرم میں کسی کافر کا داخلہ جائز نہیں ہے۔ وہ کرا رہے ہیں بھائی، وہ اللہ کو جواب وہ دیں گے۔ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالد کی کتاب، کسی شاعر نے کہا ہے، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالد کی کتاب، ہیں مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب۔ ارے اس قوم کے بارے میں خالد کیا لکھے جو کعبے کی کمائی سے پیتے ہیں شراب، تو کعبے کی، حج کی، عمرے کی کمائی سے پیتے ہیں شراب۔ جوے کے اڈے وہاں کھل رہے ہیں، بت خانے باقاعدہ سعودیہ میں بت خانے کی شروعات ہو رہی ہیں۔ اور یہ حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، یہ اتنے نوست کے مارے ہیں، اتنے شریعت سے دور ہو چکے ہیں کہ جوے کے اڈے کے لیے، اس طرح کی برائیوں کے افتتاح کے لیے بلا لیتے ہیں امام کعبہ کو۔ اللہ رحم فرمائے۔ تو بھائی یہ آج کل اتنا کچھ ہو رہا ہے، سیر سپاٹے اور پورا یورپ بنانے کے چکر میں ہے مدینہ منورہ کو، ہیں عورتیں ڈرائیوری شرائیوری کر رہی ہیں، سارا کچھ ہیں جی۔ آپ پہلے بھی جاتے ہیں، حالات بدل رہے ہیں نا، بہت کچھ سیر سپاٹے کی جگہ بنا رہے ہیں، حالانکہ وہ سیر سپاٹے کی جگہ تو نہیں نا، وہ تو برکتیں لینے کی جگہ ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ، پھر کہہ لیجیے اونچی آواز سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ اللہ نے سورہ توبہ کی آیتیں نازل فرمائیں تو سرکار نے فرمایا اے علی یہ سورہ توبہ کی آیتیں لے جاؤ، اور حج کے موقع پر جب خطبہ دیں گے ابو بکر تو تم خطبے کے بعد یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنا دینا اور دنیا کو بتا دینا کہ آج کے بعد کسی مشرک کے لیے، کافر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حدود حرم میں داخل ہو سکے۔ تو اس موقع پر سرکار نے کس کو بھیجا؟ حضرت علی کو۔ یہ بھی حضرت علی کی خاصیت ہے۔ اسی طرح جب یمن میں اسلام پھیلا، حضور کی حیات طیبہ میں ہی یمن میں، تو نبی کریم علیہ السلام نے یمن کے لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے
اور ان کے فیصلے کرنے کے لیے قاضی بنا کر حضرت علی مرتضیٰ کو بھیجا تھا۔ سبحان اللہ۔ کس کو قاضی بنایا؟ حضرت علی کو۔ کیوں؟ اللہ نے حضرت علی کو علوم اور فنون کا ماہر بنایا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایسے تو نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حدیث کا مطلب سمجھنا، کوئی بھی شہر ہو نا، اس کا دروازہ ایک نہیں ہوتا، دروازے ڈھیر سارے ہوتے ہیں۔ جتنا وسیع شہر ہوگا دروازے بھی اتنے زیادہ ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام علم کا شہر ہیں، اور حضور کا علم والا شہر چھوٹا تو نہیں ہو سکتا نا، کائنات میں سب سے زیادہ جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو اس حدیث کا معنی یہ محدثین نے لکھا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا ایک دروازہ علی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا ایک دروازہ علی ہے۔ باقی بھی صحابہ حضور کے پیارے، ان کی بڑی شان، وہ بھی علم کے دروازے ہیں، لیکن سرکار نے خصوصیت کے ساتھ حضرت علی کی یہ شان بیان فرمائی کہ میں علم کا شہر ہوں، دروازے اور بھی ہیں لیکن ان میں سے ایک بڑا خاص دروازہ علی ہے۔ ایک اور حدیث، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، اوے لوگوں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام حکمت کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ حکمت کا شہر بھی مصطفیٰ اور علم کا شہر بھی مصطفیٰ۔ عجیب ہے وہ بندہ دو باتیں پڑھ کر نبی کا علم تولتا ہے۔ ایک ہے یہ دنیا پور کا شہر، ایک ہے یہ ٹھٹھے والا شہر، ایک ہے یہ ملتان والا شہر۔ یہ شہر چھوٹے ہیں، میرے مصطفیٰ کا جو علم والا شہر ہے نا، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ بس سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی، سب سے بالا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس حضرت علی مرتضیٰ کی شان سنتے جانا۔ نبی کریم علیہ السلام تو علم کا وہ سمندر ہیں جس کا کنارہ ہمیں نہیں ملتا۔ اتنا بڑا، اتنا عظیم علم اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضور کی شان تو بلے بلے۔ حضرت علی کی شان سنتے جانا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے، پروردگار یا اللہ مجھے کبھی ایسا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے جس کو حل کرنے کے لیے علی موجود نہ ہو۔ یعنی یا اللہ جو بھی اوکھے اوکھے مسئلے مجھے پیش آئیں علی کے ہوتے پیش آئیں۔ کب پیش آئیں؟ حضرت علی کے ہوتے ہوئے مجھے مسئلے مشکل پیش آئیں۔ یا اللہ جب علی نہ ہو میرے پاس، کہیں آگے پیچھے ہو، تو یا اللہ مجھے اس وقت مشکل مسئلوں سے بچانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان پر بھی کوئی مشکل آتی تھی تو وہ بھی حضرت علی سے مسئلے پوچھا کرتے تھے۔ توجہ ہے؟ اب ٹائم تھوڑا ہے، باتیں ڈھیر ساری کرنا چاہتا ہوں۔
تو حضرت علی سے مسئلے پوچھا کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, صرف حضرت عمر ہی نہیں, حضرت ابو بکر بھی, حضرت عمر بھی, حضرت عثمان بھی, اور سرکار کے دیگر صحابہ جن صحابہ سے مسئلے پوچھتے ہیں ان میں سے بطور خاص ایک حضرت علی ہیں. یہ یمن کے مفتی ہیں, یمن کے سب سے پہلے مفتی حضرت علی ہیں. مدینے کے مفتی بھی حضرت علی ہیں, یمن کے مفتی بھی حضرت علی ہیں, اور کوفہ کے بھی سب سے پہلے مفتی حضرت علی مرتضیٰ ہیں. گج وج کے کہو سبحان اللہ. حضرت عمر کے پاس ایک کیس آ گیا, ایک عورت نے بدکاری کر لی تھی, شادی شدہ, اسلام میں سزا ہے نا اس کی, قتل کر دو. تو حضرت عمر نے کہا بھائی کر دو قتل, اس کو سنسار کر دو. حضرت علی بولے, کہا عمر جلدی کر رہے ہو کیسے, کیا یہ سزا نہیں ہے اسلام میں؟ سزا تو ہے, پھر بھی جلدی کر رہے ہو کیسے؟ فرمایا اس کے پیٹ میں ایک جان ہے, اس کو مارو گے تو وہ بھی مر جائے گی, قصور اس کا ہے تو سزا اس کو کیوں؟ پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا ابھی اس کو جانے دو, اس کو کہیں بچہ پیدا کرے, بچہ پیدا کرنے کے بعد پھر آئے آپ کے پاس, اور وہ بھی تب جب بچہ صحت مند ہو جائے, ماں کے دودھ کی ضرورت بچے کو نہ ہو, اتنی دیر تک اس کو آپ مار نہیں سکتے. حضرت عمر نے حضرت علی کا ماتھا چوما اور کہا لولا علی لہلک عمر, اور آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. اب بتاؤ ان کے درمیان کتنی محبت تھی. اسی طرح حضرت عمر کو ایک اور مسئلہ پیش آ گیا. ایک بندہ تھا فوت ہو گیا, اس کی 2 گھر والیاں تھیں, دونوں امید سے, اللہ کی شان بھائی, دونوں امید سے تھی. بندہ فوت ہو گیا, بچوں کی ولادت ایک ہی ٹائم میں ہوئی, ایک کے ہاں بیٹی ایک کے ہاں بیٹا. اب آپ کو پتہ ہے بچے کا حصہ زیادہ ہوتا ہے, بیٹی سے ڈبل ہوتا ہے نا, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, بچے کا حصہ بچی سے ڈبل ہوتا ہے. تو جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اس نے کہا ہمیں تو مال ملے گا تھوڑا, اس کے ہاں بیٹا ہے, بیٹا اپنے باپ کی وراثت بیٹی کے مقابلے میں ڈبل پائے گا, تو کسی طرح سے بیٹا میرے کھاتے میں آنا چاہیے. اس نے رولا پا دیتا, جی اے میرا پتر ہے, دوجی کوے میرا ہے, کوے میرا ہے, کوے میرا ہے, وہ کوے میرا ہے, وہ کوے میرا ہے. کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا بھائی, کیا کرے؟ حضرت عمر کے پاس کیس آ گیا. حضرت عمر نے فرمایا بھی کیا کریں, مسئلہ ذرا مشکل ہے. اب حضرت عمر تھے, وہ بھی ہمارے جیسے کوئی مفتی تھوڑے تھے, تھوڑی شرم رکھنی ہے, مسئلہ تو بتانا ہے, چاہے پٹھا بتاؤ چاہے سیدھا بتاؤ. حالانکہ اس میں شرم نہیں ہونی چاہیے, جب نہیں آتا تو کہہ دے بھائی نہیں آتا مجھے, بعد میں بتاؤں گا, دیکھ کے بتاؤں گا. جب نہیں آتا تو کون نہیں آتا, بندہ چوڑے کھاں بن جائے بھی لوگ کیا کہیں گے, مسئلہ نہیں آتا. اب ایک لڑکا ہے گجراں والے کا, مجھ سے نا ٹیلی فون پہ مسئلے پوچھتا رہتا ہے. مجھے کہتا ہے فلانی کتاب پڑھی, میں نے کہا نہیں. فلانی ہے تو نہیں, فلانی نہیں, فلانی نہیں. چند ایسی کتابوں کا اس نے پوچھا جو میرے پاس واقع نہیں تھی. میں نے کہا جی نہیں. کہندا جی تسی کداں دے مولوی صاحب ہے. میں کہہ رہا میں نکما جاں, تو کسی اور قابل بندے نو لا لے بس. ہوں میں پھوں پھنکلا جی میں ہاں بھی پڑھیا تو میرے کو جو جتنا ہے میں پتہ ہے, توجہ ہے. تو حضرت عمر کے پاس جب آئے نا, حضرت امام مالک بھائی مدینہ شریف کے محدث ہیں, امام مالک جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ میرے بعد مدینے میں ایک عالم ہوگا, لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھوڑوں کو اونٹوں کو تھکا دیں گے سفر کر کر کے, لیکن وہ پھر بھی مدینے کے عالم سے بڑے عالم نہیں بن سکیں گے. وہ امام مالک امام مدینہ آپ سے 100 مسئلے پوچھے گئے تو آپ نے 99 پر فرمایا کہ میں نے نہیں پتا. کیا فرمایا؟ مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا. اور یہاں کئی لوگ پتہ نہیں اپنی انا کا مسئلہ سمجھتے, مسئلہ دسنا ہے, بہت سیدھا دسو, بہت پٹھا دسو. ہمارے پاس لوگ آتے نہیں, مسئلہ پوچھا تھا فلاں سے جواب یہ ہے, او تیرا بیڑا گرک ہے یار, یہ تو جواب بنتا ہی نہیں. بہرحال اللہ ہمیں دین کا فہم نصیب فرمائے. اتنا بڑا عالم جن کی شان حضور نے پیدا ان کے آنے سے پہلے بیان فرمائی ہیں, وہ اگر 100 باتیں پوچھی جائیں تو ایک پر ہاں کہتے ہیں, 99 پر کہتے ہیں ابھی نہیں بتاؤں گا, بعد میں بتاؤں گا, تصدیق کر کے بتاؤں گا, ٹائم
ٹائم دو پھر بتاؤں گا، بعد میں آنا پھر بتاؤں گا، فی الفور نہیں بتاتے۔ اچھا ہمارے ہاں بھی لوگ اس وقت سمجھدار تھے، آج کل ایک مسئلے پر میں کہہ دوں نہیں یار مجھے نہیں پتہ، کہیں مولوی فارغ ہے، وہ اگرچہ ساری رات کتابوں کو پڑھتا ہو، اگرچہ اس نے ساری زندگی کتابوں میں گزاری ہوئی، ایک مسئلہ نہیں ہے، مولوی فارغ ہے، اس کو آتے ہی کچھ نہیں۔ انہوں نے تو نہیں کہا جناب جی 100 مسئلے پوچھے نے، تسی کہتے امام ہو، ایک مسئلہ آیا ہے 99، اس نے تو نہیں کہا۔ اللہ یہاں والوں کو بھی توفیق دے اور یہاں والوں کو بھی توفیق دے۔ توجہ ہے، سب کی اصلاح کی ضرورت ہے، ہیں؟ آمین کہہ لیں، پھر سبحان اللہ کہیے۔ تو عورت نے کہا جی یہ بیٹا میرا ہے، دوسری نے کہا، حضرت عمر نے کہا جی مسئلہ تو اوکھا ہے، این علی، ہائے ہائے، اوے علی کہاں ہے، میرا مشکل کشا کہاں ہے، اور میرا مددگار کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا جی آپ علی کی بات کر رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا ہاں میں علی کی بات کر رہا ہوں۔ کہا جی وہ کھیتوں میں ہیں، بلا کے لاتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا میں جاؤں گا ان کے پاس۔ جی آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفہ ہیں، ان کو بلاتے ہیں؟ فرمایا جو اہل علم ہوتے ہیں نا ان کو نہیں بلاتے، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے ذرا سوچے، وہ جو ٹیلی فون کرتے ہیں ذرا ساڑھے کو آنا، ہاں جی کی ذرا مسئلہ دسیا جی، قاری صاحب جی ابو بلا رہے ہیں، ہاں جی ابو کے پاس جائے، ہاں جی بیٹھو جی، جی سرکار مسئلہ پوچھنا ہے، اور ظالمو مسئلہ پوچھنا ہے نا تے چل کے آنا حضرت عمر دی سنت ہے، سمجھ آئی نا، اور سمجھ آئی کچھ پلے پڑا؟ حافظ غلام یاسین صاحب جب ان کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے بذات خود اسپیشل میرے پاس چل کے آتی ہیں۔ یہ ایک ادب کی بات بتا رہا ہوں، سمجھ آ گئی نا، یہ مجھ سے بڑے ہیں، مجھ پر فرض ہے، واجب ہے میں ان کا ادب کروں، لیکن صرف اس وجہ سے یہ سمجھتے ہوں گے کہ اس نے تھوڑا بہت دین پڑھا ہوا ہے تو مجھے چل کے جانا چاہیے، تو یہ حضرت عمر کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ آپ میں سے جو بھی اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں وہ حضرت عمر کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں مسئلہ ہم نے پوچھنا ہے، پوچھنا بھی علی سے ہے، تو ان کو بلائیں۔ فرمایا نہیں چلو سارے کے سارے چلو ہم جا کر علی سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ حضرت علی کسی کھیت میں کام کر رہے تھے، چلے گئے سارے۔ حضرت عمر نے کہا، حضرت علی نے کہا میرے بھائی آئے، مرحبا خوش آمدید، آؤ جی بیٹھو جی، بٹھایا سب کو، وہ تے کھیتری بنیاں تے بہ گئے، کھیلاں چ بہ گئے، ہاں جی جی۔ حضرت عمر نے کہا یہ مسئلہ ہے، عورت کہتی میرا بچہ ہے، دوسری کہتی میرا بچہ ہے، آپ فیصلہ کریں۔ فرمایا اچھا آپ نے نا زمین سے ایک چھوٹا سا تنکا اٹھایا، فرمایا یہ تنکے کو اٹھانا کتنا آسان ہے؟ کہا بالکل آسان ہے۔ فرمایا اس مسئلے کا جواب اس سے بھی آسان ہے۔ آئے وہ کیا ہے؟ اس سے بھی آئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایسے تو نہیں فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں مصطفیٰ علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا اے امیر المومنین مسئلہ کوئی اوکھا نہیں، بالکل آسان مسئلہ ہے۔ کیا جواب ہے جی؟ فرمایا دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں عورتوں سے کہیں کہ دودھ نکالیں، اپنا پردے میں جا کر اپنا دودھ نکالیں، دودھ نکال کے دونوں کے دودھ کا وزن کریں، جس عورت کا دودھ زیادہ وزن والا ہوگا وہ بیٹے والی ہوگی۔ کہا جی یہ مسئلہ آپ بتا رہے ہیں، نکالا کہاں سے؟ فرمایا میں نے قرآن سے نکالا ہے۔ قرآن میں کہاں سے جی؟ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے بچے کا حصہ بچی سے ڈبل کیا ہے، اس لیے اس کا دودھ بھی وزن میں اس سے ڈبل ہوگا۔ کیا بات ہے حضرت علی کو۔ اب تو لگاؤ نا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضرت مولا مشکل کشا کے کیا بات، فرمایا یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے۔ تو ایک تو حضرت علی کی شان سامنے آئی،
آپ کا علم سامنے آیا اور دوسرا ان کا آپس کا پیار بھی سامنے